بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ رابیل زہرا، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ششم جماعت سے اردو کا سبق۔ اور سبق میں آج ہم کیا سیکھیں گے؟ جی بالکل، سبق میں آج ہم سیکھیں گے کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا۔ آج ہم مضمون لکھنا سیکھنا جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں اسلامی نقطہ نظر سے کیسے مدد لے سکتے ہیں۔ اگر دین اسلام کے تعارف پر مشتمل مضمون لکھا جائے تو اس کے اہم نکات 5 ارکان اسلام ہوں گے جن کو اس مضمون میں بیان کیا جائے گا۔ تو جب آپ پہلے تو بتائیں گے کہ دین اسلام کیا ہے، اس کا تعارف کروائیں گے، وہ کیسے آیا اور اس کو کس نے پھیلایا اور وہ کس طرح تمام دیگر ادیان سے افضل ہے۔ پھر آپ بتائیں گے کہ دین اسلام کے کیا ارکان ہیں۔ پھر ہر رکن کے متعلق جب آپ لکھیں گے، آیات اور احادیث بیان کریں گے، تو یقیناً وہ 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ مضمون نگاری سیکھنے کے لیے جیسے ہم دیگر تحریر جو اصناف نظم ہیں، اصناف نثر ہیں، یا قواعد کے کچھ ہمارے پاس مضامین ہوتے ہیں، یا قواعد کے کچھ ہمارے پاس موضوعات ہیں، یا پھر انشاء پردازی کچھ بھی ہے، تو کچھ بھی سیکھنے کے لیے، مہارت کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے اس کے اصول و ضوابط سیکھنا۔ اگر آپ اصول و ضوابط سیکھے بغیر کوئی چیز لکھنے جائیں یا کچھ تحریر کرنے جائیں تو وہ صرف ایک رٹا بازی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اصول و ضوابط معلوم ہے تو عنوان کوئی بھی ہو اور کہیں سے بھی ہو، آپ اپنی معلومات کی روشنی میں اس عنوان کو مکمل کر سکتے ہیں۔ الفاظ کا تعین کرنے کے لیے پہلی سطر میں لکھے ہوئے الفاظ گن لیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ 200 الفاظ کتنی سطور میں لکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی آپ کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی ٹرک دی۔ عنوان کے مطابق نکات اپنے ذہن میں سوچ لیں یا پینسل کی مدد سے کاپی کی ایک طرف لکھ لیں۔ اس کو ہم ذہنی خاکہ بنانا بھی کہتے ہیں۔ مضمون نویسی کی جو جڑ ہے وہ ذہنی خاکہ ہے۔ اگر آپ کو ذہنی خاکہ بنانا آسان لگتا ہے، آپ ذہنی خاکہ بنا لیتے ہیں، تو آپ کے لیے مضمون نویسی کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا۔ ذہنی خاکہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے اسلام کے اراکین کے بارے میں پڑھا، تو ہم لکھتے ہیں یہاں پہ اسلام یا ارکان اسلام، اور پھر ہم لکھیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اور اس طرح سے ہم ان کے متعلق معلومات دے دیں گے۔ یعنی ہم طے کر لیں گے کہ ہمارے اپنے اس مضمون کو ہم نے کس جہت تک یا کس حدود تک لے کے جانا ہے، اس میں کس کس عنوان کو شامل کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذہنی خاکہ۔ مضمون کا آغاز کسی شعر، قول، حدیث، آیت سے بھی کر سکتے ہیں، یا عنوان کے مطابق عام معلومات سے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے عنوان کے مطابق۔ عنوان کے مطابق اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عنوان کے مطابق کیا۔ دراصل مضمون ہمارے پاس جو لکھنے کے لیے وہ اس کی اقسام ہوتی ہیں، ایک مضمون دوسرے سے مختلف ہے۔ اب مضمون کی اقسام سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کچھ مضمون ہوتے ہیں جو شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے علامہ اقبال، قائد اعظم یا فاطمہ جناح۔ کچھ مضامین ہوتے ہیں جو مثبت عنوانات کے مطابق ہوتے ہیں، مثبت عنوانات، جیسے علم کے فائدے، ورزش کے فائدے مضمون آ جاتا ہے، یا آپ کا کوئی اس طرح سے کسی انٹرنیٹ کے فائدے، موبائل کے فائدے، آپ کا پسندیدہ کھلاڑی، اگر آپ کا پسندیدہ کھلاڑی آئے وہ تو شخصیت میں آئے گا، لیکن آپ کا پسندیدہ کھیل وہ مثبت عنوان۔ اور منفی عنوانات کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے سیلاب کی تباہ کاریاں، یا ہمارے ملک میں تعلیمی شعور کا فقدان، یہ منفی عنوانات ہوں گے، ان کا طریقہ الگ ہوگا۔ اس کے بعد ایک آتا ہے جسے روداد نویسی میں علیحدہ بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن آنکھوں دیکھا حال مضمون کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، آنکھوں دیکھا۔ تو آپ نے اس عنوان کو درجوں میں تقسیم کرنا ہے، اس عنوان کو آپ نے کسی ایک حصے، کسی ایک خانے میں رکھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ نے مضمون لکھنا ہے۔
جو طریقہ شخصیت کے بارے میں مضمون لکھنے میں ہوتا ہے وہ طریقہ مثبت عنوان جیسے ورزش کے فائدے یا علم کے فائدے ان میں نہیں ہوتا. یا اگر آپ سے پوچھا جائے اگر مضمون لکھنا ہو دور حاضر میں لائبریری کی ضرورت اور اہمیت یا طلباء کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا کردار، یہ مثبت عنوانات ہیں. ان کو آپ نے جس طرح لے کے چلنا ہے وہ اس طرح نہیں لے چلیں گے جیسے شخصیت والے یا منفی عنوان والے یا آنکھوں دیکھا حال. عنوان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم جب مضمون کا ابتدائی حصہ کیسا ہوتا ہے، یہ ہوگا مضمون کا ابتدائی حصہ کسی شعر، قول، حدیث یا آیت سے یا کسی قسم کی معلومات سے. اس کے بعد اس کا ہے درمیانی حصہ جسے نفس مضمون بھی کہا جاتا ہے. وہ عنوان کے مطابق تفصیل جس میں ہم لکھتے ہیں، عنوان کے مطابق تفصیل اس میں آتی ہے، اسے نفس مضمون کہتے ہیں. اس کے بعد اختتام، یعنی اس کو ہم نے باقاعدہ ختم کرنا ہے، یعنی تمام گفتگو کا نچوڑ جسے ہم حاصل کلام بھی کہتے ہیں. یہ ہے اس کا تیسرا حصہ. یہ دیکھیے تمہید یا آغاز، نفس مضمون اور اختتام. مضمون نویسی، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم مزید معلومات. مضمون نویسی کیا ہے؟ مضمون نویسی سے مراد کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات، معلومات اور حالات و واقعات کو جامع اور پر اثر انداز میں بیان کرنا ہے. مضمون کسی بھی سیاسی، سماجی، تعلیمی، اصلاحی، ادبی اور تحقیقی عنوان پر لکھا جا سکتا ہے. مضمون لکھنے سے پہلے ذہن میں اس کا خاکہ تیار کر لیا جاتا ہے. مضمون کو 3 حصوں میں تحریر کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تمہید یعنی آغاز، جس میں موضوع کا تعارف لکھا جاتا ہے. تمہید زیادہ طویل نہیں لکھتے. اگلے حصے میں متن درج کیا جاتا ہے. ساری تفصیل اسی حصے میں ہوتی ہے. اس حصے میں تمام معلومات، فوائد و نقصانات، مثبت و منفی پہلو، موضوع کے حق میں یا خلاف دلائل ترتیب وار لکھے جاتے ہیں. مضمون لکھتے وقت موضوع کے مطابق معلومات کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ بات میں آپ سے تفصیل سے جو ہے وہ کر چکی ہوں، اس کا اشتراک کہ مضمون اور موضوع یہ بہت اہم ہے. مضمون کا یہ حصہ سب سے طویل ہوتا ہے. کون سا حصہ؟ دوسرا حصہ، نفس مضمون. جی آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے، جس میں دعائیہ یا اصلاحی جملے لکھے جاتے ہیں. جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہو اسے بیان کیا جاتا ہے. جی اس کو کہتے ہیں مضمون نویسی. یعنی آپ کو 2 چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. ایک تو آپ کا موضوع کس درجے میں آ رہا، کس کیٹیگری میں آ رہا ہے. نمبر 2 مضمون لکھنے کے کتنے حصے ہیں. نمبر 3 لکھتے وقت آپ نے ذہنی خاکہ بنانا ہے. اگر آپ صفحے کے کہیں سائڈ پہ کہیں بھی ذہنی خاکہ نہیں بنانا چاہتے یا اجازت نہیں ہے تو آپ اپنے ذہن میں نکات لکھ لیں یا ذہن میں نکات جو ہے سوچ لیں اور اس کو ترتیب سے کر لیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. لیکن ذہنی خاکہ بنایا بھی جا سکتا ہے. مضمون شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا ذہنی خاکہ بنا دیں. میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس سے منع کیا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں سرگرمی کی طرف. ہر طالب علم کو مضمون کے عنوان کے ساتھ پرنٹ شدہ ورک شیٹ تقسیم کی جائے گی. 30 منٹ کے لیے مقررہ وقت میں طلباء کو ہدایت دی جائے گی کہ وہ دیے گئے عنوان کی بنیاد پر اپنے الگ الگ مضامین لکھیں. ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے عنوان کے مطابق مضمون کے خاکے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کو واضح انداز میں بیان کرنے پر توجہ دیں. جی مضمون کا خاکہ یعنی ذہنی خاکہ آپ نے بنانا ہے. مشق آپ کا جو عنوان ہے، مشق یہ ہے کہ وہ سیرت النبی کے عنوان پہ آپ نے لکھنا ہے. تو اگر ہم سیرت النبی کے عنوان پہ مضمون لکھیں تو ہم کیسے لکھیں گے؟ یعنی ہم درمیان میں لکھیں گے سیرت النبی، پھر ہم ایسا کرتے ہیں اس کے گرد دائرہ لگاتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے تھوڑا سا، کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ پرسنالٹی یا شخصیت کے متعلق ہے اور شخصیت کی بھی سیرت و کردار کے متعلق ہے، تو ہم ان کا تعارف دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. پھر ہم ان کی سیرت کا کوئی ایک پہلو، جیسے وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ صادق اور امین تھے، آپ ان کی صداقت کا کوئی پہلو بتائیں، صداقت کے متعلق بتائیں. پھر اس کا کوئی واقعہ بیان کریں. پھر یہ کہ وہ امانت دار تھے، امین تھے، اس کے متعلق بتائیں. پھر اس کا کوئی واقعہ بتا دیجئے. پھر آپ ان کا گوئی کا کوئی واقعہ بتا دیجئے. پھر ان کا سادگی کا
ٹھیک ہے، ان کی کھانا پینا، لباس، اور آپ ایک اور چیز، اپنی معلومات کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ اسلامیات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پڑھتے رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ مواد شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہے۔ آپ نے ابھی سیرت النبی سبق پڑھا ہے، آپ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو پڑھے ہیں، آپ ان کو بھی مضمون میں شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی جو مواد آپ کو آتا ہے آپ نے اس کو کیسے ترتیب وار اپنے مضمون میں شامل کرنا ہے۔ جیسے انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آرگنائز کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کو ترتیب وار اپنے مضمون کا حصہ بنانا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مضمون لکھیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ ہم یہ ایک سرگرمی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جماعت کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کریں اور ہر گروہ کو وائٹ بورڈ یا چارٹ پیپر فراہم کیا جائے گا اور انہیں 2 عنوان پیش کیے جائیں گے، جیسے میرا پسندیدہ موسم یا ایک یادگار خاندانی تعطیل۔ دیکھیے یہ پسندیدہ موسم کس کیٹیگری میں آئے گا، کس درجے میں آئے گا؟ میں نے آپ کو مضامین کے درجے بتائے تھے، جس میں شخصیت تھا، مثبت عنوان، منفی عنوان اور آنکھوں دیکھا۔ یہ کس میں آئے گا؟ جی بالکل، یہ آئے گا مثبت عنوانات میں۔ اور ایک یادگار خاندانی تعطیل، یہ آئے گا آنکھوں دیکھا میں، کہ آپ نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا آپ نے اس میں لطف اندوز ہوئے۔ ہر گروہ کو ہدایت دیں کہ وہ موضوع سے متعلق خیالات کو ذہن میں رکھیں اور انہیں وائٹ بورڈ یا چارٹ پیپر پر لکھیں۔ یعنی آپ نے ذہنی خاکہ بنانے کی مشق کرنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ذہنی خاکہ ایک روڈ میپ کی طرح ہے، ایک نقشے کی طرح ہے، جو آپ کو روشنی فراہم کرتا ہے کہ آپ نے مضمون کیسے لکھنا ہے۔ جی، اردو کی کاپی میں کسی ایک مضمون کا ذہنی خاکہ بنائیے، یہ ہے آپ کی سرگرمی۔ مضمون نویسی سکھانے کے لیے مضمون لکھنے کے اصول تختہ تحریر پر سکھانے کے بعد جماعت کو تعداد کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم کریں۔ ہر گروہ کو سیرت النبی کا کوئی ایک پہلو عنوان کے طور پر دے کر مضمون نویسی کروائیں۔ یعنی ابھی اس سے پہلے ہم نے گزشتہ سلائیڈ میں دیکھا تھا، جب ہم نے یہ سیرت سے متعلق ان کی مختلف پہلوؤں کو لکھا تھا۔ اب ایک گروہ ایک سیرت کے متعلق، دوسرا دوسرے، تیسرا تیسرے، وہ لکھے گا، پھر ہم اسے مجتمع کر کے ایک مکمل مضمون کی شکل دیں گے۔ یقیناً آپ کو مضمون نویسی کے اصول سمجھ آ گئے ہوں گے اور آسان لگے ہوں گے۔ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مضمون نویسی میں کامیابی حاصل کی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، آپ اپنے معلمہ سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ معلمہ کے لیے میری ایک گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے تختہ تدریس پر اس حصے کو اس طرح سے لائن لگا کے ذخیرہ الفاظ کے طور پہ استعمال کریں، کیونکہ جب بچے ذہنی خاکہ بنا لیتے ہیں تب انہیں لکھتے وقت بھی کچھ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس حصے کو ذخیرہ الفاظ، جیسے انہیں کوئی لفظ لکھنا نہیں آ رہا، گروہ لکھنا نہیں آ رہا، محنت، کوئی بھی لفظ بچوں کو لکھنا نہیں آ رہا، آپ انہیں اس طرف وہ الفاظ تختہ تحریر پر یا تختہ تدریس پر آپ لکھتے ہیں، تاکہ بچوں کو مضمون نویسی میں املا کی بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ یقیناً آپ کو اس سلائیڈ سے، اس پریزنٹیشن سے مدد ملے گی انشاءاللہ۔ پھر ہم کسی نئی سلائیڈ، کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔